بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو بڑا بے نیاز ہے، وحدہ لا شریک ہے، جس کا کوئی ثانی نہیں، وہ یکتا ہے اور اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ وہی سجدے کے لائق ذات ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام، اربوں خربوں درود و سلام آقا نامدار تاجدار ارض و سما، مرشد کائنات، محسن مخلوقات، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے، آپ کی اہل بیت اطہار علیہم السلام کے لیے اور آپ کے جان نثار صحابہ اکرام علیہم رضوان کے لیے اللہ تعالیٰ کی لاتعداد انگنت رحمتیں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں پر آمین ثم آمین۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، ہمارا سلسلہ چل رہا ہے 30 روزے 30 عبادتیں، یعنی ہر روزے کی، رمضان المبارک کے ہر دن کے لیے ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی توفیق سے آپ تک اعمال پہنچائے۔ صبح کے، فجر کے، ظہر کے، عصر، مغرب، نماز عشاء اور رات کے جس قدر بھی ممکن ہوا آپ کو ذکر الہی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی گئی، اور بہت سارے لوگوں نے واٹس ایپ کال کے ذریعے سے، کمنٹ کے ذریعے سے، ریگولر کال کے ذریعے سے، مختلف ذرائع سے ہم تک اپنے پیغامات بھیجے، جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے فیوز و برکات عطا فرمائے۔ ذکر الہی کے ساتھ وہ جڑے رہے، قرآن و حدیث کے ساتھ جڑے رہے، قرآن و سنت کے ساتھ جڑے رہے، اور اعمال صالحہ کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہوا، قرآن کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوا، حدیث پاک کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوا، اسماء الحسنہ کے ساتھ ان کا تعلق رشتہ مضبوط ہوا، عقیدت مضبوط ہوئی۔ ہماری جو کوشش تھی، وہ کوشش یہ تھی کہ آپ لوگ زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کر لیں۔ اگر اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق، رشتہ، عقیدت، مودت، محبت یہ مضبوط ہو گئی تو پھر سارے معاملات میں اللہ خیر فرما دے گا، اور بے شمار لاکھوں لوگوں نے الحمدللہ اس سے فیض پایا ہے۔ آج چلتے چلتے رمضان المبارک کی 29ویں رات آ رہی ہے۔ 29ویں رات کا خاص عمل آج میں پیش کرنے جا رہا ہوں۔ اس عمل کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے گا، اپنے کرم کا نزول فرمائے گا۔ یہ مشکل کشا اعمال ہیں، مشکل کشا عمل ہے، مشکل کشا وظیفہ ہے۔ آپ کی مشکلوں کو حل کرنے کے لیے، آپ کی پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے، آپ کے دکھڑے مٹانے کے لیے، زندگی کے عذاب ختم کرنے کے لیے، زندگی کے روگ ان کو خوشیوں میں بدلنے کے لیے، غمیوں کو خوشیوں میں منتقل کرنے کے لیے، اور نا امیدیوں کو، مایوسیوں کی جو ایک بھرمار ہے اس کو ختم کرنے کے لیے۔ کسی نے کہا کہ اللہ کے دروازے پہ دستک دو، اللہ کے دروازے پہ دستک دو۔ کس نے کہا؟ کس نے کہا اللہ کے دروازے پہ دستک دو؟ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ سے کسی نے پوچھا، حضور آپ یہ بتائیے کہ معرفت الہی کی دولت میں اس حوالے سے کچھ ارشاد فرمائیے کہ کیسے حاصل ہوتی ہے۔ حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، میں نے معرفت الہی کی دولت میں ایک اماں کو دیکھا، ایک اماں کو دیکھا۔ اللہ اکبر، کتنے عظیم لوگ تھے، کتنے بڑے لوگ تھے کہ جو کوئی بات ہوتی تھی وہ کسی کی صلاحیت کو، کسی کی خوبی کو وہ ببانگ دہل بیان کرتے تھے۔ آج تو دور یہ آ گیا ہے
بلکہ دور تو وہی چل رہا ہے. لوگ ایسے آج کے دور میں ہیں کہ وہ کسی کی خوبی کو اگر کسی میں خامی دیکھ لیں اس کو اچھالتے ہیں، بے انتہا اچھالتے ہیں. اور اگر کسی کے اندر لاکھوں خوبیاں ہوں، ہزاروں خوبیاں ہوں، اس کی کوئی ہزاروں خوبیوں میں سے، لاکھوں خوبیوں میں سے کوئی خوبی بیان کرنے سے قاصر ہے، لیکن اس کی برائی وہ کنفرم ہے یا نہیں ہے، جبکہ اس کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. اللہ اس کی چاہے تو معاف فرما دے. اور ہم اپنی قبر کو بھاری کرتے ہیں کہ اس کی غیبت کر کے، چغلی کر کے، اس کی پیٹھ پیچھے برائیاں کر کے. قربان جائیں حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں نے ایک اماں کو کہا، اماں اللہ کے دربار میں، اللہ کے دروازے پہ دستک دیتی رہا کرو. اس نے کہا خواجہ صاحب دستک تو تب دوں نا جب رب کا دروازہ بند ہو. ہائے ہائے جی، آپ کی دستک سے رب کا دروازہ کھلتا ہے. اماں عرض کرتی نہیں، رب کا دروازہ کبھی بند ہوا ہے کہ میں دستک دوں؟ آپ فرماتے میں سمجھ گیا کہ یہ اماں جی معرفت میں مجھ سے بہت آگے ہے. اللہ نے اس کو معرفت الہی کی دولت سے مالا مال کیا ہے. تو کسی نے پوچھا کہ اماں جی بتاؤ یہ رب کی معرفت کیسے حاصل ہوئی؟ فرمایا مجھے اس چرخے سے حاصل ہوئی. میں چرخہ چلا رہی تھی اور غور کر رہی تھی کہ یہ چھوٹا سا چرخہ میں چلاتی ہوں تو چلتا ہے اور میں ہاتھ روکتی ہوں تو رک جاتا ہے. جب یہ چھوٹا سا چرخہ اپنے آپ نہیں چلتا تو اللہ کی اتنی بڑی کائنات ہے، اس کائنات کا نظام اپنے آپ کیسے چل سکتا ہے؟ کائنات کا نظام اپنے آپ کیسے چل سکتا ہے جب ایک چرخہ تو چل نہیں سکتا؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو آج میں آپ کو جو عمل دے رہا ہوں، یہ اعمال آپ تک پہنچانے کے لیے ہماری اس ٹیم نے بہت زیادہ کاوش کی ہے. اللہ پاک ان کی کاوش کو قبول فرمائے. اور آپ دعا کے لیے، ہم دعا دیتے بھی ہیں، دعا لیتے بھی ہیں، آپ دعا کے لیے ان کو نا اللہ پاک ان کا بھلا فرمائے. آپ دعا کے لیے کمنٹ میں ضرور جتنی اللہ نے توفیق دی ہے دعا ضرور لکھیے گا، اور یا کچھ بھی نہ لکھ سکیں زیادہ تو پھر اللہ بھلا فرما دے. اتنا لکھ دیے جس کا اللہ بھلا فرما دے، بس اس کو ستّے ہی کہرانے، اس کو ستّے ہی کہرانے. تو آج 29ویں رات کا یہ عمل میں آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں. یہ مشکل کشا عمل ہے، حاجت روا عمل ہے، اور جتنے بھی آپ مشکلوں کے چنگل میں پھنس چکے ہیں انشاءاللہ نکال دے گا. یہ عمل آج کی 29ویں رات ماہ رمضان کریم کی آخری تاک رات 1445 ہجری کی 2024 کی آخری 29ویں تاک رات کا عمل آپ کو دے رہا ہوں. ہماری کوشش یہی تھی کہ آپ اللہ کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے کلام کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ کے بندے ہو کے جڑے رہیں. قرآن کریم زندہ باد ہے، اور جو قرآن کے ساتھ جڑ جائے وہ بھی زندہ باد ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرمائے، اور اللہ سب کو بخش دے. یا اللہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت کو بخش. فلسطین کے مسلمانوں کی اللہ مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، غیور غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما، ان کے درجات کو بلندی عطا فرما. الہی ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کے لواحقین کو صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرما. کشمیر کے مسلمانوں کو یا اللہ آزادی اور رہائی نصیب فرما، فلسطین کے مسلمانوں کو آزادی اور رہائی نصیب فرما. الہی عالم اسلام کی مدد فرما. یا اللہ مکہ اور مدینہ المنورہ کی خیر فرما. یا اللہ پاک پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط اور کشادہ فرما. پاکستان کی عوام پاکستان، مسلمانان پاکستان کی خیر فرما.
الہی پاکستان کی سرحدوں کو مضبوط اور کشادہ فرما، افواج پاکستان کی مدد فرما، افواج پاکستان کی مدد فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو ہر طرح کے مسائل کا سامنا ہے، یا اللہ ہماری قوم کو مختلف مسائل کا سامنا ہے، یا اللہ اگر تو کرم فرمائے تو کچھ مشکل نہیں، الہی ہمیں بھی نیک بنا دے، ہمارے حکمرانوں کو بھی نیک بنا، یا اللہ ہمیں اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرما۔ نفسا نفسی کا عالم ہے مولا، ہمارے عقیدوں کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ پورا ماہ رمضان کریم جتنے بھی تیرے بندے اور بندیاں یا اللہ روزے رکھنے والے، نمازیں پڑھنے والے، تراویح پڑھنے والے، صلاۃ و تسبیح ادا کرنے والے، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے، ذکر اذکار کرنے والے، مولا تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جتنے غلام بھی صدقہ خیرات زکوٰۃ ادا کرنے والے، عشر ادا کرنے والے، عطیات پیش کرنے والے، خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ باب محمدی، اس کے ساتھ محبت اور اخلاص کرنے والے، یہاں پر غرباء و یتامى مساکین اور مسافر اور فقراء اہل ذکر، اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی یا اللہ پاک خدمت کرنے والے، جتنے بھی تیرے بندوں نے اپنے اپنی عطیات، صدقات، زکوٰۃ، فطرانہ اور دیگر اپنی محبتیں، اخلاص اور تعاون یا اللہ پیش کیا، یا اللہ پاک ان سب کی خدمات کو قبول و منظور فرما۔ دن رات سحری افطاری کے وقت ہونے والی دعائیں یا اللہ جتنی بھی ہوئی، جس کے لیے جو مانگا ان کو عطا فرما، جنہوں نے یا اللہ پاک اعمال کیے ان کو اعمال میں کامیابی عطا فرما، جس مقصد کے لیے یا اللہ اعمال کیے گئے ان تمام نیک مقاصد میں یا اللہ تمام مسلمان بہن بھائیوں کو کامیابی عطا فرما۔ رات کی تاریکیوں میں، شب کی تنہائیوں میں اور خلوت نشین ہو کر الہی تنہائی میں یا حلقہ حفاظ میں، حلقہ علماء میں جو بھی دعائیں مانگی گئی مولا قبول و منظور فرما، شرف قبولیت عطا فرما۔ پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان حضرت علامہ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی السیفی مجددی صاحب، پیر طریقت صاحبزادہ والا شان قاری محمد فیضان رضا المعزن الحنفی السیفی، پیر طریقت صاحبزادہ والا شان پیرزادہ شاہ محمد حسنین رضا رضوی سیفی زیدہ مجدہ، شاہ محمد حسن رضا، شاہ محمد عون رضا رضوی سیفی، پیرزادہ پیر شاہ حسین رضوی سیفی، الہی ان تمام صاحبزدگان کی خیر فرما۔ انہوں نے جن کے لیے دعائیں مانگی، اسٹاف کے لیے، علماء کے لیے، حفاظ کے لیے، تمام امت کے لیے یا اللہ جو دعائیں مانگی گئی اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہی تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، دکھیوں کے دکھ دور فرما، بے اولادوں کو صاحب اولاد فرما، جن کو اولاد دی ہے اس اولاد کو ماں باپ کی تابع داری کی توفیق عطا فرما، اپنے والدین کے ساتھ وفا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ پاک نافرمانی کی لعنت سے بچوں کو بچا، عقیدے کی پختگی نصیب فرما، یا اللہ عقیدے کی پختگی نصیب فرما، یا اللہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ دارالعلوم جامعہ جیلانیہ رضویہ کی خیر فرما، قیامت تک اس کے فیض کو جاری و ساری فرما، دنیا جہاں کے جس خطے میں بھی علماء حق ہے یا اللہ سب کی حفاظت فرما، مشائخ اہل سنت کی حفاظت فرما، دین کا کام کرنے والے جہاں بھی ہیں سب کی خیر فرما، نیکی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لینے کی توفیق عطا فرما، تحریری، تقریری اور جس انداز سے بھی ترویج و اشاعت کا کام ہو رہا ہے یا اللہ پاک اس کام میں ہمارے دست و بازو مضبوط فرما، پیر طریقت رہبر شریعت
حضرت علامہ حافظ پیر محمد ارسلان رضا الحنفی سیفی مجددی صاحب زیدہ بھائی دوہن کے دست و بازو مضبوط فرما، اس ادارے کے لیے وسیع اور اس جگہ کا یا اللہ پاک اہتمام کیا جا رہا اس میں کامیابی عطا فرما، جو ضروریات ہیں یا اللہ اپنے کرم سے پوری فرما، الہی اپنے کرم سے پوری فرما، یا اللہ جتنے لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی سب کے حق میں ہماری دعا قبول فرما۔ پوری دنیا سے ٹیلی فونز کالز موصول ہوئی، خطوط موصول ہوئے، یا اللہ پاک کمنٹ کے ذریعے سے، کالز کے ذریعے سے، جس طرح سے بھی کسی نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ سب کی دعائیں تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، قبول فرما، سب کی مرادیں پوری فرما، سب کی حاجتیں پوری فرما، سب کی مشکلیں آسان فرما، مولا سب کے دکھڑے دور فرما دے، بیماریاں دور فرما دے، ہسپتالوں میں گھروں میں یا اللہ جتنے بھی بیمار پڑے ہیں سب کو صحت و تندرستی والی عمر خضری عطا فرما، تمام امت محمدیہ کی بخشش فرما، یا اللہ جو دنیا سے وفات پا گئے ان کی بخشش فرما، صلی اللہ علیہ حبیبی خیر خلق محمد وعلى صحابہ وازواج اہل بیت وذریۃ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ 29ویں رات ہے، دل کرتا ہے مانگتے چلے جائیں، بس مانگتے چلے جائیں، ٹوٹے پھوٹے الفاظ اللہ ہمارے قبول فرما لے۔ تو محترم خواتین و حضرات، آج کی رات جو ہے 29ویں رات، یہ رمضان کریم کی آخری طاق رات ہے، کوشش کریں اس کو اس انداز سے گزاریں، نماز عشاء اور تراویح کے بعد کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور نوافل کثرت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں، سورۃ الواقعہ کی تلاوت کریں، سورہ ملک کی تلاوت کریں اور 70 مرتبہ سورۃ القدر کی تلاوت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ 70 مرتبہ پڑھیں اور درود ابراہیمی 10 بار پڑھیں، کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ صلاۃ و تسبیح ضرور پڑھیں، صلاۃ و تسبیح، کیونکہ اس ماہ عظیم کے اندر ایک نیکی کا ثواب 70 نیکیوں کے برابر ہے، بلکہ 700 کے برابر ہے۔ تو یہ ثواب پھر پورا سال نہیں ملنا، آپ اللہ تعالیٰ سے جی بھر کے لے لیں، اس کے خزانے بھرے پڑے، اس کے بندوں کے لیے خزانے اس کے۔ آپ صلاۃ و تسبیح پڑھنے کی ترکیب بنائیے، آج کی رات میں 29ویں رمضان کی رات میں صلاۃ و تسبیح کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نیت کرنی ہے، اور پھر اس طریقے سے آپ نے پڑھنی ہے۔ 4 رکعت صلاۃ و تسبیح کی نیت کر کے آپ تکبیر تحریمہ کہہ کے اللہ اکبر، اس طریقے سے آپ ہاتھ باندھ لیں اور پھر آغاز کریں، سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ پھر آپ نے 15 مرتبہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر 15 مرتبہ پڑھیں۔ پھر اس کے بعد سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا کے ساتھ پھر آپ نے یہ تسبیح 10 مرتبہ پڑھنی ہے۔ 10 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر رکوع میں چلے جائیں، رکوع میں 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم 3 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بار بھی، 7 بار بھی۔ اس کے بعد پھر 10 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھنا ہے۔ پھر آپ رکوع سے کھڑے ہوں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر کھڑے ہو گئے۔ اب 10 مرتبہ آپ نے پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہ پڑھنی ہے تسبیح۔ پھر آپ سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں چلے گئے تو سجدے کی تسبیح پڑھ کے سبحان ربی الاعلی یہ پڑھنے کے بعد آپ مطلوبہ جو تعداد ہے اس کو پورا کرنا ہے، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ۔ پھر آپ سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ پھر یہ تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر آپ سجدے سے اٹھے تو دونوں سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھے ہیں اس میں 10 بار پڑھیں، پھر دوسرے سجدے میں جا کے 10 بار پھر پڑھیں، سبحان ربی الاعلی کے بعد
پھر آپ سجدے سے اٹھے اور کھڑے ہو گئے، قیام کے لیے کھڑے ہوئے تو پھر 15 مرتبہ آپ نے یہی تسبیح دہرانی ہے، اور پھر آپ نے اسی ترکیب کے ساتھ اور اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے سورہ فاتحہ اور اس کے بعد سورت ملا کے پھر 10 بار، پھر آپ نے رکوع میں جا کر 10 بار، پھر رکوع سے کھڑے ہو کے 10 مرتبہ، پھر سجدے میں جا کے 10 مرتبہ، پھر دونوں سجدوں کے درمیان میں 10 مرتبہ، پھر دوسرے سجدے میں 10 مرتبہ، اور دوسرے سجدے سے اٹھے تو اب تشہد آپ نے رب اجعل لی تک پڑھنا ہے، اور پھر کھڑے ہوئے تو پھر 15 مرتبہ سے شروع کرنا ہے۔ اسی طرح 300 مرتبہ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی آپ نے اسی طرح پڑھ لیا، ہر رکعت میں 75 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی گئی، اور تمام رکعتوں میں 300 مذکورہ تسبیح جو میں نے ذکر کی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 300 مرتبہ پڑھی گئی۔ اور اگر کسی جگہ پر آپ تسبیح پڑھنی بھول گئے، ان کی تعداد میں کمی بیشی ہو گئی ہے، تو پھر اگلی بار جو تسبیح پڑھیں گے اگلے رکن میں، اس رکن میں آپ اس کی تعداد کو پورا کر لیں گے۔ اس طرح 29ویں رات آپ نے گزارنی ہے۔ تسبیح نماز پڑھنے کے بعد جی بھر کے رب تعالیٰ سے دعائیں مانگے، جس طرح آپ کو آتی ہیں، عربی میں آتی ہے عربی میں مانگے، اردو میں آتی اردو میں مانگے، پنجابی میں آتی پنجابی میں مانگے، جیسے بھی آپ اللہ سے دعا مانگ سکتے ہیں۔ 29ویں رات کو اس کا وقت ضائع نہ ہونے دینا، ضائع نہ ہونے دینا، خدا کے لیے اس کا وقت ضائع نہ ہونے دینا۔ یہ رمضان المبارک اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، اللہ کا یہ ماہ مبارک ہم سے راضی ہو کر جائے، اللہ سے اللہ کے پاس جائے تو راضی ہو کر جائے، اور ہماری شکایت نہ کرے بلکہ ہماری سفارش کرے، کیونکہ رمضان اور قرآن اللہ کے دربار میں سفارشی ہوں گے۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، فارورڈ کریں، اس ویڈیو کو لائک کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے رہا کریں اور کرواتے رہا کریں، اور ساتھ لگے بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔ کر بھلا ہو بھلا ہوتا ہے، بھلے کا بھلا، صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، فطرانہ، عطیات، یہ آپ اپنا دینے کا معمول بنائیں۔ اور رمضان کریم ہے، اس میں اللہ نے بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے، بالخصوص آپ اپنے رشتہ داروں میں، عزیز و اقارب میں، بیواؤں میں، بے سہاروں میں، یتیموں میں، فقراء میں، مساکین میں، آپ اہل ذکر میں، دینی طلباء کی خدمت میں آگے بڑھ چڑھ اپنا دست تعاون دراز فرمائیے۔ الحمدللہ خانقاہ اولیاء رضویہ سیفیہ اور دارالعلوم جامعہ جلانیہ رضویہ للبنین وللبنات، یہاں پر کثیر تعداد میں بچیاں اور کثیر تعداد میں بچے، سینکڑوں کی تعداد میں علم دین سیکھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں۔ ان اللہ اور اس کے رسول کے مہمانوں کی خدمت کے لیے یہ صرف آپ کے تعاون سے ان کا نظام چلتا ہے، اور یہ دین کا جو فریضہ ہے، دین کی جو خدمت ہے، دین کی ترویج و اشاعت ہے، یہ آپ مخیر احباب کے تعاون سے ہی ممکن ہے۔ آپ کوشش کریں اپنا صدقہ فطر، اپنا صدقہ، خیرات، زکوٰۃ اور دیگر عطیات جو ہیں وہ اس ادارے میں اللہ رسول کے مہمانوں کی خدمت کے لیے بھیجیں۔ یہاں پر دن رات حفاظ کرام اور علماء کرام اپنا سفر جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ ان علماء و حفاظ کی خدمت میں اپنا دست تعاون ضرور آگے بڑھائیں، اور اس کاروان عشق میں، کاروان محبت میں آپ ہمارے ہمدم، ہم سفر اور ہم قدم بن جائیں۔ یہ ہماری طرف سے آپ کو نیکی کی دعوت ہے۔ اس دینی ادارے کے ساتھ خصوصی تعاون فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔